بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ نحمد ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، والصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر، اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لك۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس کے بعد کا وجعلنی وزیرا، نہیں یاد، ابھی یاد ہے، بولو۔ وجعلنی من وزیرا من اہلی، میرے خاندان میں سے ایک وزیر تو بنا۔ یہ بولو نا، ہمارے بچوں میں سے کوئی نکلے گا، کوئی دین میں نکلے گا، دین کا ہوگا، بولو گے نہیں تو کیسے ہوں گے؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ ہم سیرت النبی کا سلسلہ لگاتار کیوں کر رہی ہوں تو کہ تاکہ الحمدللہ ہمیں سمجھ آنے کے لیے باذن اللہ و تعالی۔ شکر ہے ہم نے کرے تھے کہ تکلیفیں دے رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تکالیف حد سے زیادہ دے رہے تھے، ایذا پہنچا رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے، یہاں تک ہم پڑھے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ جب دعوت دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں پہ، کون سے پہاڑ پہ، کون سے پہاڑ پہ؟ جو جاپتے ہیں آپ عمرے پہ، حج پہ، صفا پہ آپ نے کھڑ کے آپ نے بلایا تھا سب کو۔ پھر اس کے بعد یہ جب دعوت دینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ موسم کون سا تھا یہ ذرا یاد رکھنا ہے۔ وہ تھوڑے دنوں کے بعد موسم حج آ رہا تھا، موسم حج آ رہا تھا، حج کا موسم ایسا۔ آج میڈیا ہے نا ہمارا، آج میڈیا، آج واٹس ایپ پورا ایک جگہ بولو تو فون سے ساری جگہ چلا جاتا ہے نا۔ میں یہاں پہ ہوں، میرے جو قرآن پڑھنے سیکھنے والی ہیں، میری پیاری بہنیں جو سیکھتی سکھاتی ہیں، جو ہماری گروپ ہے، جو کہاں ہے، دنیا کے کونے میں ہے، تھوڑی دیر میں موبائل میں بھیجوں تو پہنچ جاتا ہے۔ پہلے تھا ایسا؟ نہیں تھا۔ کیسا پھیلتے تھے لوگ؟ حج سے پوری دنیا تک پہنچتا تھا، مرکز ایک ہی تھا، مین ہیڈ کوارٹر جو تھا مکہ المکرمہ ہیڈ کوارٹر تھا، آج بھی وہی ہیڈ کوارٹر ہے۔ مکے سے ہی خبر بہت جلدی پوری دنیا میں پھیلتی ہے۔ اب میں انڈین جاؤں گی، کوئی دین سکھاؤں گی، کچھ کروں گی، وہ خبر جتنی وہاں پہ وہاں کے لوگوں کو سکھاؤں گی تو وہ لوگ جائیں گے وہاں سے، جو ہم نے سیکھا ہے کتنوں کو میں سکھا رہی ہوں، تو اسی طریقے سے وہ خبر ہمیں وہاں سے ملے گی۔ حج کا آج میں نے یاد کی تھی، میں نے آپ کو، حج کا موسم تھا، کیا ہوا، خوشیاں آنے کے بعد لوگ آتے نہیں بول کے دماغ میں آیا تھا، اللہ نے آپ کو بھیج دیا، الحمدللہ، ٹھیک ہے، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ تو موسم حج تھا، تو موسم حج کے دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کرے کہ حج کو سب آئیں گے دنیا سے تو یہ پیغام تبلیغ کا میں کروں گا۔ ہم لوگ میں انتظار کرتی ہوں شادی کا یا موت کا، کسی کی موت ہوئی یا کسی کی شادی ہوئی تو میں انتظار کرتی ہوں چلو یہاں پیغام پہنچانے کے لیے کچھ ہو جائے گا، کچھ پیغام کسی تک پہنچے گا۔ کل کچھ بات ہوئی میرے ساتھ، کل اللہ تعالیٰ، ہاں بارش خوب تھی، ایک مسلمان عورت تھی، ایسے پہاڑ سے ایسے نیچے اتر رہی تھی، بارش بہت طوفانی بارش ہے، تو پورا اٹھائی پوری ران نظر آ رہی ہے، تو بچہ ساتھ تھا، مما چپ کرو، کچھ بولو گی نہیں تم؟ چپ کر جا، نہیں بولوں گی، میرا دین میرا پورا ضائع ہوگا، تو چپ کر جا، ٹھیک ہے مما، کچھ نہیں بولنا۔ وہ سمجھ گیا میں جا رہی ہوں بولنے کے لیے، تو میں بولی اماں جی ذرا ساری نیچے کر لو نا، سب نظر آ رہا ہے، اماں جی ذرا نیچے کر لو، پیار سے۔
تو بارش کا ٹینشن کیا کہ کپڑے خراب ہو جائیں گے. ہمیں یہ ٹینشن نہیں ہے کہ ہماری آخرت خراب ہو جائے گی. ہم جو عورتیں سن رہی ہیں نا، کم از کم ہم تو صحیح ہو جائیں. بارش میں اٹھاؤ نہیں نا. وائٹ میں نے پہنا ہے آج بسم اللہ تعالی. اگر میں وائٹ پہن کے بارش میں جاؤں گی، ہمیں ڈر رہتا ہے کہ وائٹ کپڑے خراب ہو جائیں گے. اس کو اٹھا لو، اٹھا کے اندر کی جو سفیدی ہے وہ نظر آتی ہے. یہ سفیدی تو ماشاءاللہ دھل کے اچھی ہو جائے گی، اندر کی سفیدی کا کیا ہوگا؟ آپ کا گندگی بھی لگے گی نا. تو کپڑا ہوگا تو کپڑا خراب ہوگا نا. عقل دیکھو کتنی خراب ہے ہماری. تو ہم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. بارشوں میں، بارش کا موسم ہے، پیغام مجھے دینا ضروری تھا بسم اللہ تعالی. ہم برقعے، ساریز اور ازار وغیرہ جو اوپر کر لیتے نہ کریے، مہربانی ہوگی. اماں جی چھوڑے ہیں. اماں جی بیٹا میں کر دی، میں نے خوش ہو گیا دل میرا. آج کل لڑکیاں نہیں سنتی ہیں، سن کے اور ذرا اوپر کر کے جاتی ہیں. ہم نہیں سنتے. جگنگ ذرا ہے، پیر دکھ رہے ذرا نیچے، نہیں ہم ایسے ہی ہے. اللہ نے ہدایت دی ان کو تو ٹھیک ہے. کبھی بھی یاد رکھیں، امر بن معروف نہیا بن منکر. آپ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. یہ کام اگر نہیں کریں گے، تمہاری میرے نیکیاں، حج، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، لا الہ جو پڑھتے سب اللہ تعالیٰ واپس کر دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے، مگر زور سے نہیں، غرور سے نہیں، پیار سے. ٹھیک ہے. ایک بند کہاں بات گئی تھی ہماری؟ حج کے موسم میں. حج کے موسم بات پھیلے گی. ٹھیک ہے. ابھی بات میں نے آپ کو آ کر کل دیکھو ایگزامپل، کل کی بات میں نے لا کر ایک گروپ میں نے رکھا. یہ گروپ کی بات کتنے ہزاروں کو جائے گی. اس میں سے یوٹیوب جائے گی، کتنے لوگ اپنے بارش آئیں گے تو کپڑے صحیح کریں گے. شاید وہ نیک بیوی ہوں، یہ واللہ عالم، غلطی سے اٹھا لی ہوں گی. اللہ نے ان کو پسند کر لیا ہوگا، ان کی چرچا کر دیا اللہ نے. بدنام جو کرتے ہیں نام ہوتا ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں. اللہ میں کتنی بدنامگی مل رہی ہے. چھوڑو بھئی، یہ دین چھوڑ ڈالیں گے. یہ دین ہی نہیں چاہیے، چھوڑو. کہاں گئے تو دیکھو ہمارا سٹائل ختم، ہمارا سب ختم، ہمارے پارٹیاں ختم، ہمارا سب ختم ہو گیا. دل کرتا ہے نا، دل کرتا ہے نا. چھوڑو، کبھی کبھار دل کرتا ہے، کبھی اکسائے گا، پن مارے گا وہ ابلیس. تو ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم میں سب کو انتظار کرے. ساری دنیا سے لوگ آئے. حج اب نہیں، اس زمانے میں بھی ساری دنیا سے آتے تھے. انڈیا سے بھی جاتے تھے، ہر وطن سے آتے تھے حج پہ. تو حج کے دوران میں کیا ان لوگوں نے پلاننگ کیے، چلو اب حج آ رہا ہے. اب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ کیا ہے؟ سب کو پیغام دینی ہے. اب ان لوگوں کی کیا پلاننگ ہے؟ ہم چلو بیٹھ کے بات کریں گے. ولید بن مغیرہ، ولید بن مغیرہ، ولید یاد رکھو، بن مغیرہ. یہ کون تھا؟ ولید بن مغیرہ جو تھا مشرکوں کا سردار تھا، ہیڈ آف مشرکس، سردار تھا. یہ بڑا عمر والا تھا، عقل مند تھا اور تجربے کار تھا. اب جو زیادہ سب میں بڑی عمر والی ہوتی ہیں گروپ میں، ان سے ہم کہتے ہیں باجی آپ کچھ بتائیے نا، آپ یہ صحیح ہے کیا؟ تجربہ ہوتا ہے. یہاں پہ آپ بڑی ہیں، ہم بات کریں کیا بولیں گے؟ ایمان کی بات کو ہم پکڑیں گے. آپ کیا بولیں؟ باجی یہ صحیح ہے نا، باجی ایسا کریں گے کیا؟ بڑوں سے ایک مشورہ لیا جاتا ہے. یہ برائی میں مشورہ تھا، آپ اچھائی میں مشورے والے ہیں. اللہ ہمیں اس میں نہ جوڑے، اپنے نیکوکاروں میں جوڑے. ٹھیک ہے. ولید بن مغیرہ جو سردار تھا، اس کو پوچھتے ہیں، سب مل کے پلاننگ کرتے ہیں، سارے سردار بیٹھ کے، ابو جہل، ابو لہب وغیرہ پورے مل کے پلاننگ کرتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بولیں گے؟ پبلک آئی تو. اب انہوں اپنے آپ کو رسول بول رہی، اعلان کر رہی، تبلیغ کر رہی، دعوت دے رہی، سب کو دعوت دے رہی. اعلان یا دعوت 3 سال کے بعد شروع ہو گئی. اب کیا بولیں گے؟ حج میں سب آئیں گے تو کیا بولیں گے؟ کیا کریں گے؟ پلاننگ شروع ہو گئی. پھر اس کے بعد بولے ایک کام کریں گے، ان کو کاہن بول کے بولیں گے. کاہن بولیں گے ان کو. کاہن بولے تو کیا بولے؟ کچھ بولے. دیوانے نہیں. کاہن کسے بولتے؟ ہاں، جادوگر سے بھی ذرا درجہ بڑا ہوتا ہے. آپ کے عناصر کو گھما دیتا ہے. وہ چاہتا ہے آپ کو، اب جیسے کہ کاہن کو جمع کیے نا اس میں، موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے دربار میں، موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ کاہن آئے تھے. کیا ہوا تھا؟ وہ رسی پھینکے تھے، دکھتا تھا کیا پبلک کو؟ سانپ.
بولیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہے. دیکھیے کیا پلاننگ چل رہی ہے. بولیں گے یہ کاہن ہے. بولے نہیں کاہن کے جیسے تو نہیں ہے نا, یہ تو سیدھے سچ بولنے والے صحیح ہیں, نہیں بول سکتے ان کو. ایک کام کریں گے, ان کو پاگل بولیں گے. ہاں کیا تکلیف پہنچی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ ناموں سے پکارتے تھے. کل ان کا پورا خلاصہ بیت المال میں کروں گی, اب زیادہ میں اوپن کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. کل انشاءاللہ پورا یہ شروع سے اب تک جتنا تک لے کر ہوں سیرت بیت المال میں پورا خلاصہ شروع سے ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو بولے پاگل بولیں گے. پھر ولید بن مغیرہ بولتا یہ تو پاگل نہیں ہے یار, سیدھا سادہ ہے, الٹی پلٹی کام تو نہیں کر رہے. پاگل تو الٹے پلٹے کام کرتے ہیں, عقل شعور نہیں رکھتے. یہ تو پوری عقل رکھتے ہیں, پورا شعور رکھتے ہیں. یہ پاگل, یہ خود بھی تیار نہیں ہے ماننے کے لیے. جو بولنا چاہتے ہیں وہ خود بھی تیار نہیں ہے ظالم لوگ, مگر انہوں نے نام تو رکھے. خود بھی تیار, ضمیر ان کا مان نہیں رہا ہے. اتنے پیارے اوصاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی بلندی, اتنی پیاری سیرت تھی کہ خود ظالم دشمن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. نہیں, ایک کام کریں گے, ان کو مجنو بولیں گے. مجنو کیا ہے؟ مجنو کیا ہے؟ کسی کا دیوانہ ہوتا ہے. مجنو کیسا تھا؟ ان کے لیے وہی بولے, دوسرے کے لیے کچھ نہیں بولے. انہوں جو بولے وہی, دوسرے کوئی بولے نہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کی بات بولتے تھے, خود کی بات نہیں بولتے تھے. جو بولتے تھے وہ کرتے تھے, جو بتاتے تھے وہ بھی کرتے تھے. تو مجنو کہاں ہوئے؟ یہ 3 باتیں گزر گئی ہیں. قرآن کریم کہتا ہے آپ مجنو نہیں ہیں, آپ شاعر نہیں ہیں, آپ دیوانے نہیں ہیں. اتنا پیارا اللہ تعالیٰ جواب قرآن کی آیتوں کو نازل کر کر کے جواب دیتا ہے. سورہ شورى میں کہتا ہے آپ شاعر نہیں ہیں. آخر میں چوتھی چیز کہتے ہیں چلو سب مل کے پلان. اب میں بولی نعوذ باللہ من ذالک, میرے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم بولی, آپ بولے پیارے نبی بولے, آپ بولے بڑے درجے والے بولے, آپ بولے ان کی اخلاق بلندی والے بولے. ایک جن بولے تو بات الگ ہو جاتی ہے نا. ویسے ان لوگوں نے ظلم میں یہ ایک بات بولنے کی پلاننگ چل رہی ہے. چلو ایک کام کریں گے, یہ سب ان کو سوٹ نہیں ہو رہا ہے, اس لیے کام کریں گے ان کو شاعر بولتے ہیں. چلو پورے مل کے. ولید بن مغیرہ کہتا ہے یہ شاعر بھی تو نہیں ہے. کیا کس جگہ کون سے اینگل سے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کرنے کے لیے, خود ذلیل ہو جاتے ہیں, مگر کر نہیں پائے نا انہوں نے آج تک. جو بھی کیا وہ ذلیل و غارت ہو کے چلا گیا. ہم میں سے بھی جو ان کی بات نہیں مانیں گے, ہم بھی ذلیل و غارت اور رسوا ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی برباد کر دے گا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم نہیں مانیں گے, کیونکہ انہوں نے تو قربان کر دیا ہے. اسی لیے تو ان کا پورا میں بایوگرافی اٹھا رہی ہوں کہ کتنا کس حد تک وہ اپنے آپ کو قربان کیے اپنی امت کے اوپر, اپنے نسلوں کو, اپنے اولادوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے بیٹوں کو. انشاءاللہ کل پورا ہجوم اللہ سے امید کرتی ہوں رو پڑے گا کہ ہم نے کچھ حق نہیں ادا کیے اپنے اللہ کے محبوب کا. ہم نے کچھ حق ہی نہیں ادا کیے اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. شاعر, یہ شاعر تو نہیں ہے. جو بولتے ہیں وہ کرتے ہیں, جو کرتے ہیں وہ بولتے ہیں. شاعر کیا کرتا ہے؟ فار ایگزامپل میں شاعر ہوں, نعوذ باللہ میں نہیں بنتی. اللہ میں بنوں گی تو بس اللہ اس کے نبی کی تعریف کی شاعری کروں گی, اس میں نہیں. ہاں چلو یہی کرتے. کوئی شاعر ہے, جھوٹا شاعر جو ہوتا ہے, وہ کیا کہتا ہے, میں تیرے لیے چاند توڑ کے لے کے آؤں گا. شاعری سنی ہے نا آپ نے, میں تارے تیرے زلفوں میں سوار دوں گا. نہیں شاعری تو کرو. ہاتھوں میں جنت تو نہیں دکھاتے, جنت بھی لے جا کے کھڑا کر دیتے ہیں, مگر قدرت حقیقت بول سکتے ہیں. ہاں یہ جھوٹ ہے نا. کوئی چاند لا کے دے گا, تارے توڑ کے اپنی زلفوں میں لگائے گا. زلفیں جب تک تیری بکھری نہیں, اجالا نہیں ہوگا. یہ کون سی باتیں ہیں؟ یہ جھوٹ نہیں ہے کیا؟ یہ شاعری. حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعری کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان کی محبت کے الفاظ اشعار میں کہتے تھے. ابھی وقت نہیں ہے اس کا میرے پاس, ٹاپک بدل جائے گا, وقت کم ہے مجھے پورا ختم کرنے کے لیے. انشاءاللہ اللہ چاہا تو شروعات ہی کل اسی سے کروں گی انشاءاللہ.
کل شروعات ہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار پڑھتے ہوئے کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو شاعر بھی تو نہیں کہیں. چلو ایک کام کرتے, ڈیسائیڈ کر لیے لوگوں نے, چلو ہم شاعر کہتے ہیں. اشورا, شاعر کی جمع شاعر کہتے ہیں. سب آئے. اب پھر بعد میں کہا چلو یہ شاعر ہی تو ہے. ان کی بات میں ایسا دم ہے, ان کی بات اتنی مٹھاس ہے ان کی بات میں, جو بھی سنتا ہے ان کا ہو کے رہ جاتا ہے. الفاظ دیکھو ان کے, الفاظ پڑھتے پڑھتے میں دل میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ ہر حال میں دشمنوں کے بھی زبان سے محبوب کی تعریف کرواتا ہے, ان کے دشمنوں کی بھی زبان سے محبوب کی تعریف کرواتا ہے. مٹھاس ایسی ہے کہ دلوں پہ اتر جاتا ہے. چلو سب کو کہتے ہیں یہ اپنے گھروں سے جدا کراتا ہے. کیونکہ فار ایگزامپل یہ گھر ہے, اب میرا ہی گھر ہے, میرے شوہر پوری طریقے سے دین پہ نہیں ہے. دونوں ایک ساتھ ہی پریکٹس کرے تھے. میں نے انہوں نے ہی مجھے تجوید پہ چھوڑا تھا, وہی لے جا کے مجھے چھوڑتے تھے. سارا دن میں مسجد میں رہی, کبھی کافی گھنٹے میرا علم ہوتا تھا. کبھی میں ایکسٹرا بھی کورسز کرتی تھی. سیٹرڈے صبح سے لے کر شام تک پارک میں ٹیچرز کے اپوائنٹ کر کے وہ سیکھتی. جو بھی ہوتا تھا یہ خود کراتے تھے, مگر یہ پیچھے رہ گئے, میں آگے چلی گئی. اللہ تعالیٰ جس کو چنتا ہے اسی کو چنتا ہے. 2 بچے ہیں میرے, وہ 2 بھی الحمدللہ نمازی ہیں. باقی اس حد تک میں دعا کر رہی ہوں کہ دین پھیلانے کے لیے دعا, انگلش اتنا سکھائی میں نے, دعا مانگی, آج بھی دعا مانگتی میرے اور آپ کے اولادوں کو. اللہ جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک کو علم تو نے دیا ہے, ویسا میرے بیٹے کو اور میری بیٹی کو دونوں کو تو کر دے. بہت دعائیں مانگ کے. یہ ایک اردو لفظ نہیں بات کرتی تھی میں, انگلش اتنا کرتی تھی کہ کافروں کے لیے میرے بچوں کو میں تیار کراؤں. میں خود بھی اردو نہیں بولتی تھی, اردو بولنا بھول رہی تھی. میں پڑھی تھی اردو, مگر انگلش میں اتنا میں نے گھس کے اس کے گرامر کا اتنا کہ آج پوئٹری لکھتا ہے, اتنا میں نے, مگر ضائع نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ, نہیں کریں گے. آپ کو, مجھے, میرے بچوں کو, نسلوں کو میرے رب نے لکھ دیا ہے تقدیر لکھ دیا ہے. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ایمان والے بنا دے, اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو ایمان والے بنا دے, دین کے داعی بنا دے, ان سب کو اللہ کا خاص محبوب بندہ بنا لے, اللہ کے فرائض ادا کرنے والا بنا دے, اللہ کا فرما بردار بنا لے ہماری اولادوں کو, اللہ کا فرما بردار بنا دے, اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے, ان سب کو تو کر دے. اب دین میں آنے کے بعد میں گانے نہیں سنتی. میری زندگی رکھ لو آج, کیا پتا تجھے پسند, کیونکہ مرنے کے بعد تو میں رہوں گی نہیں. اب گھر میں گانے چلتے ہیں, میں سننا نہیں چاہتی. میں جدا ہو گئی نا دین میں. نہیں, خراب بات نہ کہیں 2 لوگوں کے دلوں میں بجی ماں. کہیں ان کے پاس جدائی کہتے ہیں نا, جو علم کم جانتے ہیں جدائی کہتے ہیں. اب میں گانوں سے جدا ہو گئی, گانے نہیں سنوں گی. شوہر کے ساتھ بیٹھ کے مزے لے کے ٹی وی دیکھ کے پکچر نہیں دیکھوں گی. جو بہنیں دیکھتے ہیں یاد رکھ لینا, قیامت میں کبھی ساتھ ہی نہیں دیں گے, کبھی ساتھ ہی نہیں دیں گے, کبھی شوہر نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ جہنم میں جلتے رہیں گے. آج شوہر کے ساتھ بیٹھ کر صوفے پہ مزے سے بڑی ٹی وی 100 انچ کی 200 انچ کی جو بھی جتنی حیثیت کے حساب سے ڈال کے ٹی وی ڈال کر مزے سے چائے بنا کر مزے سے بیٹھ کر ٹی وی بیٹھ کے میاں بیوی ایک محبت سے بیٹھ کے جو دیکھتے تھے, ہم کہاں دیکھ رہے ہیں. آج بھی جو بہنیں دیکھ رہی ہیں یاد رکھ لینا, کل اللہ تعالیٰ پوچھے گا وہ کیسا شوہر ہے. غیرت نہیں, بٹھاتا ہے اپنی بیوی کو سامنے ٹی وی میں ہیرو شرٹ نکالتا ہے, بیوی کو بولتا بھی نہیں کہ نیچے دیکھو کتنا اچھا ہے, دیکھو انہیں. عورت دکھاتی دیکھو جی اس کا اسٹائل کتنا اچھا ہے, اس کی کمر دیکھو, اس کے بال دیکھو. کتنی بے غیرت عورتیں تھے ہم کتنی بے غیرتی سے گزر گئے. ہم نے سوچا کبھی ہم نے کیا گناہ کیا, سوچا ہے؟ ہم نے دیکھا ہوا ہے دین سیرت کیا ہے؟ قسم کھا کے کہنا ہم سیرت میں کتنا بدل رہے ہیں. نہیں بدل رہے ہیں, بدل رہے ہیں, نہیں بدل رہے ہیں, الحمدللہ.
تو یہاں پہ الزام دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر دین لے کر آ جائے گی بیوی تو شوہر سے جدا ہو جائے گی، بچوں سے جدا ہو جائیں گے، یہ دین نہیں لے کر آؤ۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں دین کو صحیح طریقے سے نہیں اپناؤ، 5 وقت کی نماز پڑھ لو، ٹی وی دیکھو، دنیا بھی کرو، ڈسکو گانے بھی سنو، دنیا بھی کرو، اللہ اکبر بھی کہو، ایسا بھی کرو، شادی کو جاؤ برقعے نکالو پورے مردیں، صرف یہی مردوں کے سامنے ہم نہیں دکھتے نا، باقی کے مرد کے سامنے برقع پہن لو۔ شادی میں جتنے مرد آتے ہیں ان کی آنکھوں میں پردہ ڈالا ہے اللہ نے، کیونکہ وہ دکھتے نہیں نا ہم لوگ، وہ کیا کہتے ہیں شی وومن ہیں ہم لوگ، ہیومن نہیں شی وومن ہے، ہی مین بولتے ہیں نا، ہی مین کو دکھتا نہیں نا، دکھتا ہم لوگ وہ موویز دیکھتے تھے، کارٹون دیکھتے تھے نا بچپنوں میں، دکھتے نہیں نا، ایسے شادی کے اتنے مردوں کو ہم نہیں دکھتے، اس لیے اب لوگ کمر بھی اچھی لچک والی، بلاؤز ساری بھی ایسی پوری بلاؤز بھی کھلی، چوڑیاں بھی کھن کھناتے، زیور بھی خوبصورت، زیور تو پورے یوں شیپ میں یوں اترتا ہے سینے کے اوپر سے، ہار یوں آ کے ہم سب سے قطع ہوئے ہیں۔ اللہم اغفر لی، اور یوں 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 دوپٹہ یوں سے پورا یوں سے سائڈ سے یوں پورا کراس، ایک کراس، ہم نے جانا نہیں انجانے میں غلطی کی ہے، آج ہم جان کے کریں گے نہیں کر سکتے، ہمارے آنکھوں پہ پردہ ڈالا تھا اللہ تعالیٰ نے، ہم سے پیار کر رہا ہے پردہ اٹھا دیا ہے، اللہ محبت کرنے لگا ہے پردہ اٹھا دیا ہے۔ آپ لوگ بیزار ہیں کیا اللہ ہماری زندگی ایسی ہے، ہمارے شوہر ہمیں نہیں چاہ رہے، جب سے ہم برقعے میں آ گئے کیا ہو گیا، یہ نہیں، آپ کے چہروں پہ جو نور آیا ہے میک اپ کرنے والی عورتوں سے کے چہرے پہ نہیں ہوگا۔ میں نے بہت دن کے بعد پرسوں میں نے میک اپ کی، ایسے دل کیا میرا، سب کرتے ہیں چلو میں بھی کروں، بولے اللہ میں کیوں ایسی لگ رہی ہوں، میں کیوں ایسی لگ رہی ہوں، میں ایسی لگ رہی ہوں جیسے خبیث جیسی لگ رہی ہوں، مجھے نہیں اچھا لگ رہا ہے اللہ، میں دھو دیتی ہوں، جا کے دھو دی میں نے، سمجھ میں آ جائے گا بناوٹی چہرہ۔ پرسوں ہی میں نے بھیجی تھی ایک شارٹ بنا کر، ابلیس چہروں کو بدلتا ہے، میک اپ کرواتا ہے، بھیجی تھی نا پرسوں میں نے ایک شارٹ بنا کے، آیت بھی بھیجی تھی، النساء کی آیت تھی نا، چہرے کو بدلواتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام دیا ہے، آج بھی دین پہ الزام دیے ہیں کہ دین میں تم صحیح طریقے سے، آپ ٹی وی چھوڑ دو گے، آپ پکچر دیکھنا چھوڑ دو گے، آپ گانے دیکھنا چھوڑ دو گے، غیر مردوں کے سامنے، انا للہ انا الیہ راجعون، غیر مردوں کے سامنے جانا چھوڑ دو گے، دیور کے سامنے پردہ کر لو گے، تمہاری یہ زندگی ہے ہی کیا؟ کیا ہے؟ جاؤ پہاڑوں پہ چلے جاؤ، آپ کو بھی تانے سننے پڑیں گے، سن لو، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ارے میرے شوہر ناراض ہیں، ہم اللہ کو ناراض کرنے کے لیے قرآن کی آیت کو ذرا ڈینائی کر دیں گے، ہٹا دیں گے۔ آیت کہتی ہے کہ پردہ کرو، نہیں جیٹ آئے چلو بھیا السلام علیکم، دیور آئے السلام علیکم، ہاتھ ملاؤ، نندئی آئے السلام علیکم، ارے انہوں بڈھے ان کے سامنے کی تم بچی ہو، بڈھے کو دل نہیں ہے، بڈھے کو لڑکی کی شادی کرو، شادی کریں گے، بوڑھی کو لڑکے کو شادی کرو، بوڑھی بھی کر لے گی، کیوں نہیں کریں گے؟ گزر گیا ہے، 40 سال کی تھی ہماری اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 25 سال کے لڑکے سے نکاح کیے ہیں، تو ہم بوڑھے ہو گئے بول کے لڑکوں کے سامنے نہیں چلے جاؤ، مجھے تانا مارا گیا نا، نہیں ہے نا ایسا قانون، اب قانون آپ نہیں مانتے، آنکھ بند کریں گے، پیروں کو دونوں کو باندھیں گے، پنڈلیوں سے پنڈلیوں کو ملا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بولتے ہیں بلاؤ، ہم نے روح نکالی، جھاڑ پھونکنے والے کو بلاؤ۔ اب یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں تو موچر لے کر بیٹھے ہیں، کسی کو دم کر رہے ہیں، یہ جادو ہے، موچر لے کر دم کرنا، درگاہوں میں جا کر مزار سے یوں لے کر یوں اڑانا، یہ سب جادو ہے، یہ نہیں کر سکتے، جھاڑ پھونک نہیں کر سکتے، دم نہیں کر سکتے کسی کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام دیے، الزام دینے کے بعد سارے جمع ہوئے، جہاں جاتے مکے میں لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری گروپ کے گروپ جا کے سمجھاتے، بولتے آؤ آؤ آؤ، بولو، قولو لا الہ الا اللہ، یا ایھا الناس
اے لوگوں قولو بولو لا الہ الا اللہ مفلحو فلاح پا جاؤ گے، جنت مل جائے گی. سب کو چھوڑ کے اللہ کو ایک مانو. اب بزرگان دین سے محبت کرو، اسلام منع نہیں کیا ہے. محبت کرو، درود پڑھو، سلام بھیجو. گڑ پھٹانے مرمرے کے محتاج نہیں ہیں، وہ جنت کے کھانے کھا رہے ہیں، جنتوں میں ہیں. اب یہاں پہ تمہارے گڑ پھٹانے کے محتاج نہیں ہے. ایک چادر بابا میری مراد پوری کر ڈالو، وہاں بھی لالچ، ان کو لالچ دیتی. بابا میری کام ہوگا تو میں چادر اڑاتی ہوں، میرا کام ہو گیا تو تمہارے لیے لائٹ لگاتی ہوں. کیوں اندھیرے میں باہر کھڑے ہیں کیا؟ اندھیرا ہے ان کے لیے. بس خبر اندھیرے ہے، خبر کو روشن کیا اللہ تعالیٰ نے. لائٹ چڑھاتی ہوں میں. میری ٹانگ اچھی ہو گئی تو چاندی کا پیر چڑھاتی ہوں میں. وہ چاندی لے کے بیچ کے کچھ بنائیں گے کیا؟ اتنے محتاج ہیں بزرگان دین. چاندی کے سونے کے محتاج ہیں؟ نہیں، سونے کا ایک پنجہ چڑھاتی ہوں. محتاج ہیں اس کے، وہ لے کے کیا کریں گے؟ بچی کی شادی کریں گے؟ اتنے محتاج ہیں. سونے کی جنتوں میں ہیں، چاندی کی جنتوں میں ہیں، سونے کے جھاڑوں میں ہیں، سونے کے جھولوں میں ہیں. ہمارے محتاج نہیں، وہ دیں گے نہیں، دے نہیں سکتے. یہ دین ہے کہ لا الہ الا اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. نہ جادوگر کے پاس جاؤ، نہ عامل کے پاس جاؤ، نہ کاہن کے پاس جاؤ، نہ شاعر کے پاس جاؤ. ان سب چیزوں کو آپ روکو، کیونکہ الزام نبی پہ کیوں دیا گیا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب چیزوں کو ہٹنے کے لیے کہہ رہے ہیں. ان چیزوں سے ہٹنے کے لیے آپ کا حکم ملا ہے، ہم ان چیزوں سے ہٹ گئے ہیں. اللہ کے سوا کسی کی عبادت، کسی کے پاس ہم نہیں جاتے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو موسم آیا، سب بولے، پھر جہاں جا کے یہ کرتے پیچھے آ جاتا کون؟ ابو لہب واپس. اب میں آئی آپ کو ایک پوری ہسٹری پڑھائی، اوکے. اس کے بعد کوئی اور عورت آئی پٹی پڑھانے آپ کو. کیا پٹی پڑھائی؟ جی بڑا اچھا شاپنگ ہو رہی ہے، چلو جا کر آئیں گے. وہ کپڑے بڑے سستے ہیں، سیکنڈ ہینڈ مل رہے ہیں، فرسٹ ہینڈ مل رہی ہیں، سب مل رہے ہیں، چند پیسوں میں مل رہے. چلو ہم، میوزک بڑی اچھی ہے، ذرا جا کریں گے. پکچر بڑا اچھا چل رہا ہے. دماغ کدھر جائے گا تمہارا؟ پہلے کی چیز پہ جائے گا، سیکنڈ چیز پہ جائے گا؟ سیکنڈ پہ جائے گا. جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے کرتے، ظالم ابو لہب جا کے ناچنے والی عورت کو چھوڑتا، گانے سناتا، کہانیاں بولتا، ظلم کر کے نبی کی اتنی محنت کو ضائع کرتا. مگر اللہ نے ضائع نہیں کیا تھا. سارے دنیا میں پھیل گئے، سارا عام ہو گیا، سب دیکھنے کی چاہ رکھ لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کا پیغام پوری دنیا تک پھیل گیا. ابو لہب یہ طریقے سے جب ہلاک ہو جاؤ کہا تو یہ آیت نازل ہوئی. کب آئی ابو لہب کی آیت؟ کبھی آئی؟ تب سورہ مسد کب آیا؟ جب اس نے کہا، جب تبلیغ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ غارت ہو جائے محمد، تو غارت ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم، تو غارت ہو جائے، کیونکہ تو ہلاک ہو جائے. تو نے ہماری صبح خراب کی. ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، ہمارے باپ داداؤں کے بتوں کو چھوڑنے کے لیے بول رہا ہے. ہمارے نعوذ باللہ من ذالک بول رہے ہیں. تو وہ بولا، وہ ظالم نے، ٹھیک ہے. تو باپ دادا کے جو مانے ہوئے بتوں کو جو چھوڑنے کے لیے جو بولنے ہیں، اس لیے آپ غارت ہو جائیں. سن رہے ہیں؟ مجھے کیا کہا گیا؟ اب تو نے غوث پاک کو چھوڑ دیا ہے، 11ویں نہیں کریے تو غارت ہو جائے گی، تو برباد ہو جائے گی. باپ دادا کے دین کو تو نے چھوڑا ہوا ہے. باپ دادا کے دین کو، وہیں بھی وہ زمانے سے یہ زمانے تک یہی بات چلی آ رہی ہے. بات کچھ بدلی نہیں ہے، دین کا طریقہ نہیں بدلا ہے. مگر 1400 سال 1440 پر 6 سال ہو گئے ہیں، بدلا نہیں ہے. اب کیا کریں گے؟ اٹھ کے بیٹھو، درود پڑھو. باپ دادا کے دین کو اپنائیں گے یا قرآن کو اپنائیں گے؟ جس نے بھی جو بھی دور میں قرآن کو اپنایا وہ صحیح دین پہ گزار کے زندگی گیا. اسی وجہ سے یہ دین آج تک محفوظ رہا. چند لوگ جو باپ دادا کے دین پہ کرتے رہے، باپ دادا کا دین قانون لا کر ہمیں اب تک دیتے رہے. پور کے فاتحہ کرو، 11ویں کرو، 12ویں کرو، 16 سیدوں کے روزے رکھو، وہ کرو، یہ کرو، خواجہ کی چھٹی کرو. یہ سب چیزیں کہاں سے آ رہے ہیں؟ باپ دادا جو بگڑے ہوئے باپ دادا تھے وہاں سے نکل کے آ رہے ہیں. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہم سب کو نیک ہدایت دے، اس راستے کو صحیح راستہ کرے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے.
اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق بالکل بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ، تو یہ بات ہمیں مانی پڑے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو لے کر ہر ایک کو پکڑ پکڑ کے دین کو سکھایا ہوا ہے، آپ کو ذلیل کرتے رہے، ذلیل ہوتے ہوئے بھی آپ نے اپنے دین کو رسوا نہیں کیا، اپنے رب کو رسوا نہیں کیا۔ ہم تھوڑی سی ذلت کوئی دیتے ہیں تو ہم خاموش ڈر کے مارے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، ڈر کے مارے تبلیغ لوگوں کو بلانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، دین کو ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ابو لہب کو ہلاک ہو جائے، اس کے بیٹے برباد اللہ کر دے، اس کے بچے جو ہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے۔ اللہ نے کہہ دیا دونوں کو جہنم میں ڈالیں گے، اور اس کے بعد کہا رسی گلے میں پھندا ڈال کر کانٹوں کی کھینچا جائے گا، سر کے اوپر کانٹے، کیونکہ کانٹے لا کے بچھاتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، رات بھر کانٹے بچھاتی، پیر لہو لہان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو جاتے تھے، کانٹے بچھاتی تھی۔ ہار بیچ کے، میں بچوں کو پڑھا رہی تھی دبئی میں، جب میں تفسیر بچے پڑھ رہے تھے تب میں پڑھی تھی میں الحمدللہ، کہ ہار بیچ کے وہ تکلیف دیتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کتنی دشمن ہے، چاچی تھی، ام جمیل تھا نام تھا اس کا، ام جمیل تھا نام تھا اس کا۔ اب وہ جیسے یہ آیت نازل ہو گئی تو ڈھونڈتی گھومی اتنا بڑا پتھر لے کے سر پہ، محمد کہاں ہے، اس کو میں ماروں گی چھوڑوں گی نہیں۔ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈنے لگی گلیاں گلیاں، اب میں چھوڑوں گی نہیں ان کو، پتھر لے کے ڈھونڈ کر گھومتی رہی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آتے رہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کچھ برا بولے گی آپ کو، آپ کا دل ٹوٹے گا، کیا کریں؟ کوئی فکر نہیں، میں اس کو نظر نہیں آؤں گا۔ سن رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ جو کرواتا ہے اس دور میں کروایا ہے، آج کے دور میں ایڈوانس کہتے ہیں ساری باتوں کو، مگر نہیں، اللہ تعالیٰ نے کرواتا ہے ساری چیزیں۔ تو ام جمیل آ کے کہتی ہے کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چھوڑوں گی میں نے ان کو، میرے بارے میں شاعری کرتا ہے۔ قرآن کو کیا کہتے تھے؟ شاعری۔ قرآن کو کیا کہتے تھے؟ شاعری کہتے تھے، شاعری کرتا ہے وہ میرے بارے میں۔ تو کہتے ہیں وہ شاعری نہیں ہے، وہ آسمان سے قرآن نازل ہوا ہے، نہیں میرے بارے میں نا یہ شاعری کرتا، میں چھوڑوں گی نہیں اس کو۔ پھر برا بھلا کہتے ہوئے نکل کے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے آنکھوں کو نظر ہی نہیں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھتے ہیں اے ام جمیل تجھ کو کچھ نظر آ رہا ہے؟ ڈر دیکھو یار کی محبت، یار کی محبت، کچھ نظر آ رہا ہے؟ نہیں مجھے کچھ بھی نہیں نظر آ رہا، جو کچھ نہیں نظر آ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں کھڑے ہوئے، اللہ نے چھپا دیا، ایسے ہی گئے نا، سامنے سے گئے سارے کافروں کے، نظر کسی کو نہیں آئے تھے نا، نظر کسی کو نہیں آئے تھے نا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، مطلب کہنے کا آپ سب کی حفاظتی اگر دین میں آ جائیں گے، دنیا ساری مل کے مارنے کی کوشش کرے گی، آپ کا بال باقا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ حفاظتی کرے گا۔ دین میں جو مضبوط آپ ہو گئے ہیں، جو آپ کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ نہیں کر پائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو خود کو ذلیل کریں گے۔ تھوڑی سی تکلیف آپ کو اللہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کر کے دکھائے گا، پھر بس اس کے لیے صبر کر لو، صبر کر لو، صبر کر لو، نور میں رہو گے الحمدللہ۔ تو ٹھیک ہے، اس کے بعد اسی کے خاندان کی پوری آدمی ختم کرتی ہیں ذرا چیزیں، تاکہ اس کے بارے میں آپ کو سمجھ آ جائے۔ ایک ہی گھر کے بارے میں بولو تو زیادہ سمجھ آتی ہے، الگ الگ گھروں کا بولو تو سمجھ نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے 2 بیٹے تھے، کس کے؟ ابو لہب، تبت یدا ابی لہب و تب، کس کے تھے؟ 2 بیٹے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نام وغیرہ سب کل بتاؤں گی، آج زیادہ نہیں بولوں گی، خالی سمجھنے کے لیے، کل آپ سمجھنے اتنی محنت کریں کل آپ کو پورا سمجھ میں آئے انشاءاللہ۔ 2 بیٹیوں سے نکاح ہوا تھا، 2 بیٹیوں کو لا کے چھوڑا ہوا تھا۔ پھر ایک اس کا بیٹا تھا عتیبہ، اتنا ظالم تھا کہ اللہ اس کو غارت کر بھی دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اتنی گالی گلوچ کرتا ہے اور منہ پہ تھوکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، پورا تھوک میرے اللہ نے اس کے منہ پہ واپس کرتے ہیں۔ یہ نبی ہیں، یہ نبی ہیں، ختم الانبیاء ہیں۔ پھر کپڑوں پہ تک حملہ کر کے پھاڑتا ہے۔
تب نبی دین میں کیا کیا میرے نبی نے ظلم سہا، دیکھ کے آپ اپنے آپ کو کہو آپ کچھ بھی نہیں ظلم اٹھا رہے ہیں. آپ کو تھوڑا بولیں گے کیا لپسٹک نہیں لگا رہی ہو، آپ کو بولیں گے آئی برو نہیں کر رہی ہو، آپ کو بولیں گے برقع پہن کے رہ رہی ہو، آپ کو بولیں گے چندی غفور کے جیسا کیوں رہ رہی ہو. معلوم نا، چندی غفور بولیں گے، کیا کیا بولیں گے، فقیروں کے جیسے آ گئے، ٹینی روڈ کے جیسے والے آ گئے، یہ ساری باتیں کریں گے. شاید ٹینی روڈ والے بھی مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، وہ بھی قبرستان میں ہی جائیں گے، ہم بھی قبرستان میں ہی جائیں گے، کوئی ایریا کا نہیں ہے یہاں پہ. وہ جتنے خوش نصیب ہیں جو کم حیثیت میں رہتے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں، ان کو حساب کتاب کم ہے. جو بڑے پیسے والے ہیں، جو بہت زیادہ پیسہ خرچ کریں گے اللہ کی راہ میں تو خوش نصیب ہیں، مگر بد نصیب وہ ہیں دولت والے جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں. بد نصیب ہیں، وہ جہنمی ہو جائیں گے. خرچ کرنا، حساب کتاب زیادہ، ان کو حساب کتاب، غریب کو کم. غریب کو برا نہیں کہنا، سارے غریب ہی تو اسلام قبولے ہیں، انشاءاللہ دھیرے دھیرے بتاتی رہوں گی. سب سے پہلے غریب ہی تو اسلام قبولے ہیں، ان کی عزت اللہ کہتا ہے جنت میں غریب ہی پہلے جائے گا. یس، یا وہ امیر جائے گا سب سے زیادہ لٹائے گا اللہ کی راہ میں. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے اے اللہ، اس کو تیرے کتوں میں سے کوئی کتا اس کو کھا جائے. اتنا دل جلائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ دین اتنا اچھا لے کر قبول نہیں رہے، اس لیے مجھے دل پورا لا کے بیان میں، میرے میں ہمت نہیں ہے باتیں بولنے کی لیے، میرے میں اتنی ہمت نہیں رکھتی. میں بیان بولو 5 6 10 گھنٹے کروں گی، مگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ظلم و ستم کہے نا، یہ الفاظ بولنے نہیں ہوتا، نہیں بیان کر سکتی میں، مگر کرنا پڑے گا. یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں، اگر میں نہیں کروں گی تو میں کافر کہلائی جاؤں گی. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کرتے ایک دن شہر شام کو نکل. غور سے سنو ذرا، درود پڑھتے رہو، مہربانی درود پڑھتے رہو، مہربانی ہوگی. درود پڑھی، اللہم صلی علی محمد، ذرا زور سے ہی پڑھتے رہے، میں بیان کروں گی. فرشتے جائیں گے، بولیں گے تمہاری امت آج، اللہ تعالیٰ کو بولیں گے نبی کی امت آج ان پہ درود و سلام بھیجی ہوئی، آج رو رہی ہے فکر و غم دیکھ کر، اتنی پریشان حال ہے، درود و سلام بھیجتی ہے ایسی امت. اللہ مغفر لی. تو شہر شام کو جاتا ہے ابو لہب اور اس کا بیٹے، سب جاتے ہیں شہر کو بیپار کے لیے نکل کے جاتے ہیں. پھر کہتا ہے ابو لہب راستے میں، کیا تمہارے پر میرے احسانات نہیں ہیں؟ کون جتاتا ہے؟ دیکھو ابو لہب جیسے لوگ جتاتے ہیں. میں اور آپ اگر احسان میں کیا، تم نے متا کھلئی نہیں، میں تم نے کان کے لاکو دی نہیں، میں بریسلیٹ دی نہیں، میں تم نے کپڑے دی نہیں، میں تم نے گفٹ کری نہیں، تم نے بچپن سے پالی نہیں، یہ سب جتائے تو ہمیں ختم. ابو لہب جتا رہا ہے یہاں پہ. تو بولے ہاں ہاں، آپ کا احسان ہے ہمارے پر. تو ایک کام کرو، پورا ڈیرا لگاؤ، اونٹ لے کے آؤ، اونٹ گھوڑے پورے لے کے آؤ، پورا بیچ میں سامان جو ہے ہمارا ڈال دو، اطراف پورے اونٹوں گھوڑوں کو پورا رنگ سرکل بنا دو، وہ سامان پورا لاد کے اس کے اوپر اتائبہ کو چڑھا دو. بیٹے کو چڑھا دیے، سلا دیے. نگرانی کے لیے اطراف پورے اس کی نگہبانی. اوکے، کیوں اتنی نگہبانی کروایا؟ اس کو بھی معلوم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے ہیں وہ ہوتا ہے. اب بول کے گئے ہیں، قرآن بھی کہا ہے، کہتا ہے ابھی بھی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر زندگی بسر نہیں کرے گا ان کے طریقے کے اوپر، وہ جہنمی ہے. میں نے تو کچھ بھی نہیں کری، میں بھی کوشش کر رہی ہوں، آپ بھی کوشش کر لیں. کوششوں میں اگر کوئی غلطی ہوتی رہے گی اللہ معاف کر دے گا، مگر ہم کوشش کر رہے ہیں پورے الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو پھر ابو لہب بولتا ہے تو نے خوش ہو کے آ کے باپ کو کہتا ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ذلیل کیا، میں نے ایسا کیا. اس کو دیکھو، اس کے بعد جواب کہتا ہے اچھا تو نے کیا، مگر محمد نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو ڈر کتنا ہے دیکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گزرا ہوگا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ،
وہ آ کے ایسا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اتنی بڑی قدرت والا، اتنے بڑے نور و جلال والا، اتنے بڑے آسمانوں والا، اتنے پہاڑوں والا، اتنی سلطنت والا، پھر بھی کروا کے دکھایا امت کو تاکہ تم پہ کوئی کریں گے تو تمہارے محبوب پہ کیا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا ہوا ہے. اگر تم پہ کرتے ہیں تو سو ایسے تمہارے اللہ کے محبوب کو کر دیا ہے اتنا، تم کو بھی کریں گے، تم پہ بھی ہنسیں گے، تم کو بھی تانا ماریں گے. 100 سال چوہے کھا کے بلی حج پہ چلی، برقع پہن لو آپ کو تانا، نقاب کرو تانا. پریاں کیا ماں اتنے برقع نقاباں کر لی سو نہیں بھی، وہ بھی ابو یہ عمر میں قبر میں پاؤں چھوڑ ڈالی. خبر میں ہم چھوڑے یا تم چھوڑے، وہ وقت دکھاتا ہے. وہ جوان جا رہے ہیں، عمر والے رہ رہے ہیں، بولنے والے جا رہے ہیں. تو یہ ساری تانے کسی ساری باتوں میں آپ کو کیوں سیرت سے سمجھا رہی ہوں. خالی سیرت پڑھ کے بھیج دوں کیا سمجھ آئے گی؟ سیرت نہیں سمجھ میں آئے گی. تانا کسی ساری ہوتی رہے گی. پھر وہاں پہ پوچھتا ہے کیا ہوگا تو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تیرے کتوں میں سے کوئی کتا تجھے کھا لے. کہا وہ ڈر کے مارے محمد کی بدوا کہاں پہ؟ شہر شام میں. بدوا کہاں دیے؟ مکۃ المکرمہ میں. شہر شام میں پورا ڈیرا ڈال کے سلایا ہوا ہے. رات گزری، آدھی رات ہو گئی. رات کو ایک شیر نکل کے آیا، سب کو سونگتا ہے، سب کو اطراف پورے ڈیرے کو سونگتا ہے، سب کو سونگتا ہے، کسی کو کچھ نہیں کرتا. چھلانگ مار کے اوپر اچھل کے جا کے اتیبہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھاڑ دیتا. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت میں بھی اللہ اس کے ٹکڑے 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 کر کے آگ میں ڈالتے رہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بدتمیزی کی تھی. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی جو کرتے ہیں ان کو کبھی نہیں چھوڑتے. اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی کبھی بھی نہیں چھوڑتے، کبھی کسی کو بھی نہیں چھوڑتے. کاٹ کے ٹکڑے بنا کے خون لہو لہان، منہ میں خون ایسا بھرا ہوا، جو شیر کے لے کر اچھل کر نیچے آتا آتا ابو لہب کے اوپر سے جاتا ہے. خون کی تار ابو لہب دیکھتا ہے، خون کہاں سے آیا. اٹھ کے چمک کے نیند سے اٹھ کے بھاگ کے جا کے دیکھتا ہے کہ بیٹے کے ٹکڑے ٹکڑے پھاڑ دیے اللہ تعالیٰ نے. یہ ہے توہین رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جو بھی توہین کرے گا ان کی بات کی، ان کے ساتھ ان کے اسلام کی، ان کی حدیث کی، ان کے قرآن کی، ان کی باتوں کی، ان کا یہی حشر ہوگا میرا تمہارا. اللہ نہ کرے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کو ان کے راستے پہ چلا دے، ان کے راستے پہ ہم سب کو چلا دے. تو یہ حال ہوا ان لوگوں کا، ختم کر دیے. اب یہ ہنسی مذاق پھر تکلیف کے بعد شروع ظلم و ستم شروع ہو گیا. چلو بسم اللہ ذهب الزم وابتلت العروق ثبت الاجر ان شاء اللہ. بسم اللہ. بس کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر. نہیں بولو کسی نے پاس کر ڈالو، پاس کرو. جو ہے آگے سے لے لیتی، ضرورت جسے انہوں لے لیتی. پیچھے پاس کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. انا اشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له، انا اشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له، انا اشهد ان محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا بالاسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم. انا اشهد ان محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا بالاسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. انا اشهد لا اله الا الله، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سمجھ میں آ گیا؟ میں تک ختم کر دوں میں. تو یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو
तकलीफ़ें देते रहे और तकालीफ जो सहाबा को दिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इतना बड़ा पत्थर उठा के लाता है मारने के लिए, सारी अजियतें इंशाल्लाह कल बात करेंगे। यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमने तौहीन कैसे करे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन उनकी बात नहीं मान के करें। हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मान के उनकी तौहीन कर रहे हैं। उनकी बात मान के तौहीन छोड़ो और माफ़ी मांगो। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ पैदा करे दुनिया और आखिरत में। वाखिर दावाना हम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।